وجہ سے میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن آیا تبھی سے جگمگ ہوئی ہے ساری دنیا، اور جناب والا میرا قرآن شریف زمانے میں بار بار دنیا کو چیلنج کرتا رہا ہے۔ اگر تم قرآن میں ڈاؤٹ کرتے ہو تو ایک آیت لا کے دکھا دو، ایک آیت لا کے دکھا دو، قرآن جیسی ایک آیت لا کے دکھا دو۔ حضرات پوری دنیا گھٹنوں کے بل آ گئی، مگر اللہ کی قسم دنیا کا کوئی آدمی اور دنیا کا کوئی سموہ اور دنیا کا کوئی گروپ، میری طرف توجہ کرو، قرآن شریف جیسی ایک آیت لا کے پیش نہ کر سکا۔ ابو جہل اور کمپنی نے پوری کوشش کی کہ ہم ایک سورت کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے قرآن میں سورتیں بہت 114 سورتیں، ایک سورت ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ابو جہل اور پوری کمپنی پوری طاقت لگا دی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لا کے دکھا دو، ایک آیت لا کے دکھا دو۔ ابو جہل اور کمپنی نے پوری کوشش کی، بڑے بڑے دیداوروں دانشوروں اور بڑے بڑے زمانداروں کو بلایا، جناب والا سورت لکھنی شروع کر دی۔ ایک سورت لکھی انہوں نے اور کعبے کے گیٹ پہ لٹکا دی، اور وہ سورت تھی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر۔ جب صبح کو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس سورت کو پڑھا تو ابو جہل نے اس سورت کو یہ کہتے ہوئے پھوڑ دیا کہ یہ قرآن کی سورت کا جواب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہا اور یہ سورت یہ تم نے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، یہ کوئی چیز ہو گئی۔ اس نے پھاڑ دیا، اس نے کہا ایک سورت تو کیا الحمد و کیا الف لام کا مقابلہ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا۔ حضرات محترم خود ہی بناتے ہیں خود ہی بگاڑتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے میرا قرآن چیلنج کرتا رہا، ہو سکے تو لا ایک سورت جناب والا۔ اللہ کی قسم کمپیوٹر کے زمانے میں دنیا نے بہت کوشش کی ہم قرآن کا جواب دے دیں، مگر قرآن کا جواب دے نہ سکی ہے دنیا جناب۔ میرا قرآن جناب والا جگمگ کرتا ہے سارے سنسار کو۔ قرآن اصلی کتاب ہے، قرآن اوریجنل کتاب ہے۔ آج تک جناب والا پوری دنیا حیران ہے، ایک سورت جناب والا لا نہ سکے۔ اور سنو قرآن کی سچائی، آج ہم سے پوچھنا چاہتے ہو قرآن کی سچائی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کب فرعون مرا تھا اور کب قرآن نے فرعون کے بارے میں اعلان کیا۔ فرعون مرا ہے قرآن سے جناب والا ہزاروں سال پہلے دریا کے اندر ڈوب کے مرا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا فرعون، یاد ہے نا؟ اگر ایک منٹ چاہو تو میں بڑی تفصیل سے نہیں بڑے اجمالی طور پر آپ سے بیان کر دوں، اجازت ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی آج جناب والا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے جس سے دنیا جگمگ ہوئی ہے، یہ قرآن ہے جس کا جواب دنیا دے نہ سکی ہے، اور جناب والا یہ قرآن ہے جس کی سچائی کے لیے ہمارے پاس کئی دلیلیں ہیں۔ اگر کیسے ہوا یہ قرآن کریم کی وجہ سے اللہ نے انعام دیا تھا پوری دنیا کو کہ ہم نے علم عام کر دیا، تو قرآن کی وجہ سے میں نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن آیا تبھی سے جگمگ ہوئی ہے ساری دنیا، اور جناب والا میرا قرآن شریف زمانے میں بار بار دنیا کو چیلنج کرتا رہا ہے۔ اگر تم قرآن میں ڈاؤٹ کرتے ہو تو ایک آیت لا کے دکھا دو، ایک آیت لا کے دکھا دو، قرآن جیسی ایک آیت لا کے دکھا دو۔ حضرات پوری دنیا گھٹنوں کے بل آ گئی، مگر اللہ کی قسم دنیا کا کوئی آدمی اور دنیا کا کوئی سموہ اور دنیا کا کوئی گروپ، میری طرف توجہ کرو، قرآن شریف جیسی ایک آیت لا کے پیش نہ کر سکا۔ ابو جہل اور کمپنی نے پوری کوشش کی کہ ہم ایک سورت کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے قرآن میں سورتیں بہت 114 سورتیں، ایک سورت ہے القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تو لوگوں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ابو جہل اور پوری کمپنی پوری طاقت لگا دی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لا کے دکھا دو، ایک آیت لا کے دکھا دو۔ ابو جہل اور کمپنی نے پوری کوشش کی، بڑے بڑے دیداوروں دانشوروں اور بڑے بڑے زمانداروں کو بلایا، جناب والا سورت لکھنی شروع کر دی۔ ایک سورت لکھی انہوں نے اور کعبے کے گیٹ پہ لٹکا دی، اور وہ سورت تھی الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر۔ جب صبح کو ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس سورت کو پڑھا تو ابو جہل نے اس سورت کو یہ کہتے ہوئے پھوڑ دیا کہ یہ قرآن کی سورت کا جواب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہا اور یہ سورت یہ تم نے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر، یہ کوئی چیز ہو گئی۔ اس نے پھاڑ دیا، اس نے کہا ایک سورت تو کیا الحمد و کیا الف لام کا مقابلہ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا۔ حضرات محترم خود ہی بناتے ہیں خود ہی بگاڑتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے میرا قرآن چیلنج کرتا رہا، ہو سکے تو لا ایک سورت جناب والا۔ اللہ کی قسم کمپیوٹر کے زمانے میں دنیا نے بہت کوشش کی ہم قرآن کا جواب دے دیں، مگر قرآن کا جواب دے نہ سکی ہے دنیا جناب۔ میرا قرآن جناب والا جگمگ کرتا ہے سارے سنسار کو۔ قرآن اصلی کتاب ہے، قرآن اوریجنل کتاب ہے۔ آج تک جناب والا پوری دنیا حیران ہے، ایک سورت جناب والا لا نہ سکے۔ اور سنو قرآن کی سچائی، آج ہم سے پوچھنا چاہتے ہو قرآن
قرآن کی سچائی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کب فرعون مرا تھا اور کب قرآن نے فرعون کے بارے میں اعلان کیا۔ فرعون مرا ہے قرآن سے جناب والا ہزاروں سال پہلے دریا کے اندر ڈوب کے مرا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا فرعون، یاد ہے نا؟ اگر ایک منٹ چاہو تو میں بڑی تفصیل سے نہیں، بڑے اجمالی طور پر آپ سے بیان کر دوں، اجازت ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی آج جناب والا میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہے جس سے دنیا جگمگ ہوئی ہے، یہ قرآن ہے جس کا جواب دنیا دے نہ سکی ہے، اور جناب والا یہ قرآن ہے جس کی سچائی کے لیے ہمارے پاس کئی دلیلیں ہیں۔ اگر سن سکو تو زور سے کہو، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور زور سے کہو۔ جس قرآن کو تم نے ہلکا سمجھا، جس قرآن کو جناب والا تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہو، جس قرآن کو پڑھنے والوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، اس قرآن کے بارے میں آج مجھ سے جناب والا اوریجنلٹی اور ریئلٹی اور فیکٹ سنو۔ اجازت ہے زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے۔ میرا نبی ابھی مکے میں نہیں آیا، قرآن نہیں اترا، میرے نبی پاک سے پہلے اور قرآن شریف کے اترنے سے ہزاروں سال پہلے موسیٰ اور فرعون کا جھگڑا، کس کا؟ موسیٰ کا اور فرعون کا جھگڑا، حق اور باطل کا جھگڑا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں، ایک طرف فرعون جیسا مکار عیار اللہ کا غدار ہے۔ موسیٰ کہتے اللہ ایک ہے، فرعون کہتا میں ہوں انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب۔ موسیٰ کہتے ہیں خبردار ہوشیار اللہ وہ ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا، مگر فرعون نہیں مانا۔ اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں، فرعون نہیں مانا، اور آخر کار حضرت موسیٰ کو آرڈر آیا، موسیٰ نکلو اس بستی سے۔ حضرت موسیٰ نکلے اپنی پوری قوم کو لے کے، دریا کے اندر راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ 12 خاندان تھے، 12 راستے بن گئے۔ کتنے راستے؟ 12 راستے۔ حضرت موسیٰ کے قبیلے کے 12 قبیلے کے لوگ، ہر ایک قبیلہ ایک ایک راستے سے پانی، دریا کا پانی، دریائے دجلہ جناب، دریائے دجلہ، اس کا پانی جناب والا بحر قلزم، توجہ ہے، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا پانی، ادھر بھی پانی کھڑا ہے، ادھر بھی پانی کھڑا ہے، بیچ میں راستہ ہی نہیں، روڈ بنا ہوا، اور پانی کے اندر سے جھروکے بنا دیے میرے اللہ نے، جھروکے بنا دیے میرے اللہ نے، تو ادھر کے جو لوگ گزر رہے ہیں وہ ادھر والوں کو دیکھتے ہوئے گزر رہے ہیں اور باتیں کرتے ہوئے بھی گزر رہے ہیں، بھائی صاحب ٹھیک ہو، اور گزرتے رہے، بھائی صاحب ٹھیک ہو، اور گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب جناب والا فرعون آیا اپنے پورے لشکر کے ساتھ میں، تو فرعون بہت خوش ہوا ان راستوں کو دیکھ کے، اور کہنے لگا اپنی قوم سے، دیکھا دریا نے بھی میرے لیے راستے کھول دیے، میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کون ہے تمہارا رب؟ آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ موسیٰ کی قوم کے پیچھے چلنے لگا، حضرت موسیٰ کی قوم تو پار ہونے لگی، دوسرے کنارے پہ پہنچ گئی، اور یہ پہلے کنارے پہ تھا، جیسے ہی بیچ میں آئے فرعون اور اس کے لشکری، جیسے ہی بیچ میں آئی، یہ قرآن کے اترنے سے ہزاروں سال پہلے کی بات، توجہ ہے، ابھی قرآن اترا نہیں ہے، موسیٰ گزر گئے، فرعون اور اس کے لشکری بیچ میں، تب جناب والا اللہ تعالیٰ نے آرڈر فرما دیا، پانی کے اس سائیڈ کو اس سائیڈ سے ملنے کا اللہ نے آرڈر فرما دیا، اور جناب والا جب پانی سے ملا ہے، جب وہ بیچ میں پہنچے اور پانی سے ملا ہے، تو جناب والا فرعون کو اپنی موت اپنے سامنے کھڑی ہوئی نظر آئی، تو فرعون نے ہاتھ جوڑ دیے بیچ دریا میں، اور ہاتھ جوڑ کے بولا آمنتو برب ہارون و موسیٰ، آج میں مان گیا کہ میں رب نہیں ہوں، بلکہ میں مان گیا کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، آل آنا، اب مانا ہے جب موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اب مانتا ہے میں پروردگار ہوں، جب تیرا آخری وقت آ گیا ہے، آل آنا وقد سیت قبل وکنت من
المفسدین. آج مان رہا پہلے فساد مچاتا تھا زمین کے پردے پر, اب تجھے مہلت نہیں دی جائے گی. لیکن تجھ جیسا مردود یار مکار اگر آخری ٹائم میں مجھے رب ماننے پر راضی ہو گیا ہے تو ایک وعدہ ہے میرا, میرا اللہ فرماتا ہے ایک وعدہ ہے میرا. الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا وان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. ایک وعدہ ہے میرا, آج تیرا ایمان تو ہمیں قبول نہیں ہے مگر یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تیری لاش کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے. تیری لاش کو قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے تاکہ تو دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہو جائے. ابھی قرآن نہیں اترا ہے, قرآن کے اترنے سے ہزاروں سال پہلے. میں بہت پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آج قرآن کی سچائی کی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں. قرآن سچا, کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ہے ہمارے پاس. کون سی دلیل ہے یہ کہ فرعون ڈوبا؟ ارے توجہ ہے جی, فرعون. ارے بھی نوجوان کمیٹی توجہ ہے. حالانکہ گھنٹہ تو مکمل ہو گیا, چلتے رہو. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ چلتے رہنے کے فیور میں ہیں. خوش رہو, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. آمین. آج کی اس تقریر میں مجھے قرآن شریف کی اہمیت, اصلیت اور سچائی پر بات کرنی ہے, اور میرے پاس ابھی کچھ پروف اور ہیں جو آپ کو دکھا کے اور آپ کو یاد کروا کے جاؤں گا میں. تو پہلا پروف یہ ہے کہ 1000 سال پہلے, قرآن شریف سے 1000 سال پہلے فرعون ڈوبتا ہے اور اللہ فرماتا تیری لاش کو باقی رکھیں گے. آج بھی فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم میں بغیر مسالے کے اور بغیر برف کے without any ice فرعون کی لاش قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی رکھی ہوئی ہے. اس لاش کا اس حال میں رکھا رہ جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہمارا قرآن شریف اللہ کی سچی کتاب ہے. توجہ ہے. ارے یہ سچائی نہیں ہے کہ آج دیکھ لو نا اپنی آنکھوں, نہیں تو قرآن سے اترنے پہلے, قرآن کے اترنے سے پہلے کی بات ہے. آج اس دنیا میں انکشاف ہوتا ہے, ادھر توجہ, انکشاف ہوتا ہے کہ دنیا میں 2 سمندر ایسے ہیں جو قریب قریب بہ رہے ہیں. ایک طرف میٹھا سمندر, ایک طرف نمکین اور کھاری سمندر, اور ان 2 سمندروں کے بیچ میں ایک لائن ہے, دونوں سمندروں کے بیچ میں پانی کی, اور وہ پانی کی لائن اس والے سمندر کو اس سے نہیں ملنے دیتی اور اس والے سمندر کو اس سے نہیں ملنے دیتی. یہ ابھی انکشاف ہوا ہے جناب والا. اب آپ ذرا قرآن شریف پہ غور کرو. توجہ ہے. قرآن شریف نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ قرآن شریف نے جناب والا کئی مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے 2 سمندر ایسے بنائے. 1400 سال پہلے اللہ کا قرآن فرماتا ہے ہم نے 2 سمندر ایسے بنائے ہیں کہ ایک طرف میٹھا ہے ایک طرف کھاری ہے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا, اور دونوں سمندروں کے درمیان ہم نے دیوار بنا دی ہے جو دیوار ادھر کے پانی کو ادھر سے نہیں ملنے دیتی اور ادھر کے پانی کو ادھر سے نہیں ملنے دیتی. حضرات محترم, یہ قرآن کی سچائی پر ہمارے سامنے کی دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل جناب والا جو ہم نے 29 دسمبر 2005 کو امریکہ کے اندر ایک سافٹ ویئر کو مکمل کرنے والے ڈاکٹر کا عبرتناک
انجام دیکھنے کے بعد دیکھا ہے جناب والا محسوس ہوا قرآن شریف جناب والا ایسی سچی کتاب ہے تمہاری، اگر کہو تو 5 منٹ کی بات ہے، اجازت ہو تو جناب والا سنائے دیتا ہوں، اگر اجازت ہو بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ وہ انجینئر تھا، پروفیسر وولف اس کا نام تھا، یہ امریکہ کے نیو جرسی کی بات ہے۔ اس نے قرآن کو ٹچ کیا اور اس نے کہا یہ قرآن 1400 سال سے یہ چیلنج کرتا ہوا آ رہا ہے کہ اس قرآن میں کوئی غلطی ہو تو دکھاؤ، ہم دکھائیں گے قرآن میں غلطیاں، ہم دکھائیں گے قرآن میں مسٹیک۔ اور اس نے ایک سافٹ ویئر بنایا جس سافٹ ویئر کا مقصد عربی میں بنایا، اور اس کا 29 دسمبر 2005 کا اردو ٹائم ممبئی کا اخبار گواہ ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لینا حضرات محترم۔ اس نے سافٹ ویئر بنایا، عربی کا سافٹ ویئر جو عربی غلطیاں دکھاتا ہے، لفظی غلطیاں دکھاتا ہے، مانوی غلطیاں دکھاتا ہے، ترکیب کی غلطیاں دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ ہے مشہور سعودی عرب کے مشہور عالم اور مشہور اسلامک اسکالر، انہیں بلایا اور ان سے کہا دیکھو جی ہم نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے عربی کا۔ ڈاکٹر عبداللہ بہت خوش ہوئے اور بولے صاحب اس طرح سے تو آپ عربی زبان کی بڑی خدمت کریں گے۔ پروفیسر وولف نے کہا نا ہم نے عربی زبان کی خدمت کے لیے یہ سافٹ ویئر نہیں بنایا ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سافٹ ویئر آپ کے قرآن کو آزمانے کے لیے بنایا ہے۔ 1400 سال سے یہ قرآن چیلنج کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، کوئی غلطی ہو تو دکھاؤ، ہم دکھائیں گے۔ اس قرآن میں مسٹیک سے بھری ہوئی ہے یہ کتاب جسے تم اللہ کی کتاب بتاتے ہو۔ حضرات ڈاکٹر عبداللہ کانپنے لگے، مولانا عبداللہ مولانا بھی ہے اسلامک اسکالر ہیں، کانپنے لگے اور کہنے لگے ہو نہیں سکتا، اللہ کی کتاب ہے، بار بار اعلان کرتا ہے میرا اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو شک کی جگہ نہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن شریف ہے کہ باطل اس کے آگے سے بھی نہیں پیچھے سے بھی نہیں، باطل اور فالس جناب والا باطل اور فالس سے پاک ہے یہ اللہ کا قرآن۔ مگر پروفیسروں کی اس ٹیم نے قرآن کو چیلنج کر دیا، سافٹ ویئر بنانے والوں نے قرآن کو چیلنج کر دیا، کمپیوٹر والوں نے قرآن کو چیلنج کر دیا۔ 5 منٹ میں بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بات طویل ہے مگر جناب والا بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لاکھ زمانہ اور پورا سنسار اکٹھے ہو کے میرے قرآن کو جناب والا میرے قرآن کو معاذ اللہ یا تو قرآن کو جھوٹا اور قرآن شریف کو معاذ اللہ فالس ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ زمانہ فالس ہو سکتا ہے مگر قرآن شریف کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ہے۔ جس قرآن سے تم اتنے دور ہو کہ نہ قرآن پڑھ سکتے ہو جناب والا نہ قرآن پڑھا سکتے ہو اپنے بچوں کو، یہ مدرسے جناب والا آج مرثیے پڑھ رہے ہیں، مرثیے پڑھ رہے ہیں جناب تمہارے جمود فکر کا اور تمہارے تعطل فکر کا۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے مالدار ان مدرسوں میں اپنے بھیجنے کو تیار نہیں ہے معاذ اللہ۔ ارے کتنے مالدار ہیں جن کے بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں جناب والا۔ تم تو امر اجالا پڑھتے ہو خوش ہو، دینک جاگرن پڑھتے ہو خوش ہو، واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں ہو بہت خوش ہو، مگر اس قرآن سے تم نے جی چرایا۔ کتنے گھر ہیں جہاں قرآن شریف روزانہ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا قرآن شریف جناب والا۔ قرآن شریف کی تلاوت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ تلاوتیں بھی ہوتی ہیں گھر کے اندر تو جناب والا ایسی تلاوت ہے کہ اللہ کی پناہ شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا۔ ایسی تلاوتیں کسی کے جناب والا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کتنے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ارے معاذ اللہ تلفظ تک اچھا نہیں ہے، ہجوں سے قرآن پڑھے جاتے ہیں گھروں میں معاذ اللہ۔ اگر میں اس کی کاپی کروں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا کس طرح سے ہماری ماں بہنیں اور ہمارے بھائی قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جس قرآن کو جناب والا تم نے یہ جس قرآن کا یہ حال کر دیا، اس قرآن کی حیثیت اللہ کے یہاں یہ ہے۔ اسی قرآن پاک کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جناب والا اجالا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ نے ترقی اور وکاس کی ڈگر کھولی، اسی قرآن کو جناب والا اللہ عز و جل نے پوری دنیا کے پردے پر اسی قرآن کے پڑھنے والوں نے انقلاب برپا کیے ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے والوں نے۔ آج تم رونا روتے ہو مسلمان پچھڑ گیا، مسلمان پچھڑ گیا، تو جناب والا واقعی پچھڑا ہے، مگر اس پچھڑنے کے پیچھے راز جانتے ہو تم؟ اس پچھڑنے کے پیچھے راز یہ ہے کہ تم ان مدرسوں سے اور خاص طور سے قرآن سے دور ہوئے ہو اور تم نے ان مدرسوں کی حیثیت کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ ان مدرسوں کا شجرہ نسب جناب والا معمولی نہیں، ان مدرسوں کا شجرہ نسب جنت سے جڑتا ہے۔ پہلا مدرسہ جنت میں اللہ نے بنایا، ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ، مگر تم مدرسوں سے پیار نہ کر سکے۔ دنیا کے پردے پہ سب سے پہلا رسول معظم جو جناب والا پوری دنیا کا
کا راجہ و مہاراجہ بن کے تشریف لایا، جس نے انقلاب برپا کیا۔ سب سے پہلے اس نبی نے مکے کے اندر مدرسہ بنایا، مدینے میں آیا سب سے پہلے مدرسہ بنایا، قرآن شریف پڑھایا مصطفیٰ جان رحمت نے۔ ہم ان مدرسوں کو جناب والا کھلونے سمجھ بیٹھے، ان مدرسوں کو کھلونے، ان مدرسوں کو پڑھانے والوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں جناب والا۔ مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مدرسے سے 4 طالب علم آج اس شان سے تمہارے سامنے بیٹھے ہیں کہ ان کے سروں پہ قرآن شریف کے حفظ کا تاج رکھا ہوا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو مبارکباد جناب والا، ان مدرسوں کی طرف اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسہ اللہ عز و جل نے قائم کیا، پہلا مدرسہ مصطفیٰ جان رحمت، پہلا کارنامہ ہے مکے میں مدرسہ، مدینے میں مدرسہ، اور پھر ان قرآن پڑھنے والوں نے وہ کمال کیے ہیں پوری دنیا میں جناب والا جو کوئی نہ کر سکا۔ ہر میدان میں، راجنیتی کا میدان دیکھو، اس قرآن کو پڑھنے والے عمر نے راجنیتی کے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ دنیا کے 2 سپر پاوروں کو اکیلے عمر نے، قرآن پڑھنے والے عمر نے خدا کی قسم ٹھکانے لگا دیا۔ ذرا تڑپ کے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی قرآن کو پڑھنے والا جناب والا، اسی قرآن پڑھنے والا عثمان غنی ہے، ایسا ارتھ شاستری بنا، ایسا ارتھ شاستری کہ نہ ٹاٹا ٹک سکا، نہ برلا ٹک سکا، نہ خدا کی قسم کوئی کمپنی عثمان کے سامنے ٹک سکی آج تک۔ اس لیے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جتنی کمپنیاں ہیں ساری کی ساری جب تک سلامت ہے تبھی تک ان کے بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ سلامت رہتے ہیں، مگر قرآن پڑھنے والا عثمان ایسا سیٹ ہے زمانے کا، ایسا سیٹ ہے زمانے کا، اور اس نے اکونومی اور ارتھشاستر اسی قرآن سے سیکھا، جس قرآن کو تم نے اتنا ہلکا سمجھا کہ گھروں میں گرد چڑھ گئی، غبار چڑھ گیا، تم قرآن نہیں پڑھ سکتے اور مذاقیں اڑاتے ہو، جلسہ بیٹھتے ہو اور شرم کا پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں جناب والا، چاہے موضوع آئے یا نہ آئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مگر خدا کی قسم عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری فکروں کو جگانا چاہتا ہوں آج کے اس نازک دور میں، جس نازک دور میں تمہارے کلچر، تمہاری ہویت و تشخص کو خاتمہ کرنے کی زمانہ قسم کھاتا ہے۔ اس ٹائم میں، اس کالے وقت میں، اس نازک ٹائم میں اے لوگوں ایک فکر دیتا ہوں، اور فکر یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سینوں سے لگا لو۔ انشاءاللہ جس دن یہ قرآن تم نے اپنے سینوں سے لگاؤ، اللہ کی قسم دنیا سامان سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی، زمانہ خدا کی قسم آج بھی تمہاری عزت کی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مگر بہت سارے وجوہات اور بہت سارے ریزنز اور بہت سارے کارن ہیں جو تم پچھڑے ہو، مگر سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ تم نے قرآن شریف کو ہلکا سمجھا ہے، بہت ہلکا سمجھا ہے۔ تم سمجھتے ہو جیسے قرآن کوئی چیز ہی نہ ہو، معاذ اللہ جاڑا بخار آتا ہے تو قرآن یاد آتا ہے، مگر یاد رکھنا جھاڑ پھونک کی کتاب نہیں ہے قرآن شریف، بلکہ ترقی کی کتاب ہے قرآن، وکاس کی کتاب ہے قرآن، تمہاری عزتوں کا سامان ہے قرآن، تمہارے گھر کا نور ہے قرآن، تمہارے چہروں کا نور ہے قرآن، اور خدا کی قسم تمہاری بیماریوں کی شفا ہے قرآن۔ بے شک دار تکبیر، دار رسالت، مسلکی اعلی حضرت۔ میں ذرا جذباتی ہو گیا ہوں، افسوس ہے کہ میں جذباتی ہو گیا، 1:50 ہو گئے، بات میری جناب ذرا ادھوری رہ گئی، کسی موقع پہ پھر پوری کر لیں گے۔ تھوڑا سا اور سنیں گے؟ مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم آپ اس فکری گفتگو کو بڑی محبت سے سن رہے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا، معافی چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جس قرآن شریف کو آپ نے اتنا ہلکا سمجھ لیا، جی توجہ ہے، اس قرآن کی ویلیو یہ ہے، اور ہم نے قرآن کو جیسے کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں اب یہ مدرسے، خوشی ہے کہ کم سے کم 4 نکلے ہیں آج چوکھنڈی سے، اللہ کرے گا کل 40 نکلیں انشاءاللہ۔ چوکھنڈی کے لوگ بڑی محبت کے لوگ ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں۔ میں دوسری بار آیا، مجھے ان لوگوں سے مل کے ایسا لگا کہ ان کے دلوں میں دین کا درد ہے، مدرسے کے قریب ہیں، دعائیں نکلتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے، حالانکہ قرآن شریف، میرا قرآن شریف جو پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہے، بربریت کا شکار ہے، یہ قرآن شریف، اس قرآن شریف کو لوگ جلا دیتے ہیں، اس قرآن شریف میں لوگ گولیاں مارتے ہیں، اس قرآن شریف کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، تم بتا نہیں پاتے ہو کوئی فائدہ، تم کیسے بتاؤ گے؟ امر اجالا پڑھنے والا کیسے بتائے گا قرآن کا فائدہ؟ دینک جاگرن پڑھنے والا کیسے بتائے گا قرآن کا فائدہ؟ قرآن پڑھنے والا ہی بتائے گا قرآن کا فائدہ کیا ہے۔ بے شک بے شک، جی۔
تو میں یہ کہنا چاہتا تھا سچائی کی بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس. تیسری ایک دلیل سنا رہا تھا 29 دسمبر 2005 کی گھٹنا ہے جو ہو چکا ہے وہ بتانا چاہتا ہے. پورے انجینئروں کی ٹیم تھی, پروفیسر وولف ان کا لیڈر تھا, بہت کٹر پنتھی عیسائی یہودی تھا. اس نے ایک سافٹ ویئر ڈاکٹر عبداللہ مولانا عبداللہ, سبحان اللہ, توجہ ہے, ارے ہے توجہ, کیا کہہ رہے ہیں, بہت خوش ہوئے, بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر تیار کر لیا, عربی کی خدمت کریں گے. بولے نہیں, ہم نے عربی کی خدمت کے لیے سافٹ ویئر تیار نہیں کیا ہے. کہا پھر, کہ تمہارا قرآن چیلنج کرتا ہوا چلا آ رہا ہے, تمہارا قرآن چیلنج کرتا, ہماری طرف ہمیں مسٹیک سے پاک ہے. آج ہم دکھائیں گے کتنے مسٹیک ہے تمہارے قرآن میں. تھر تھر کانپنے لگے عبداللہ. ارے اللہ کا قرآن ہے, اللہ فرماتا, بار بار فرماتا, شک کی گنجائش نہیں, شک کی گنجائش نہیں, شک کی گنجائش نہیں, اور تم دکھاؤ گے اللہ کے قرآن میں غلطیاں. ارے حقیقت ماننے میں جاتا کیا ہے. کہا ٹھیک ہے, ایک دن مقرر کر دیا گیا, قرآن شریف کو باقاعدہ قرآن شریف کو رائٹ یعنی لکھ دیا گیا, توجہ ہے, اور مولویوں کو بیٹھا کے قرآن شریف کو پڑھوا دیا گیا کہ دیکھو ہمارے لکھنے میں قرآن میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو نہیں تھی غلطی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسے لکھا ہے, ویسے ہی لکھا تھا. کہا لاک کر دیا جائے, کہا لاک کر دیا جائے. جب لاک ہو گیا تو لاک ہو گیا, اس میں کچھ نہ بڑھایا جا سکتا نہ گھٹایا جا سکتا. لاک ہو گیا, پھر ایک دن رکھ دیا گیا کہ اس دن ہم قرآن شریف میں غلطیاں دکھائیں گے. جب وہ دن پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی, ساری دنیا کے مولوی لوگ, توجہ ہے, انڈیا کے بھی مولانا, عرب کے بھی مولانا, عجم کے بھی مولانا, نیو جرسی کے حوالے میں پہنچ گئے. وہ عبداللہ مولانا بھی پہنچے, شیخ عبداللہ, توجہ ہے, سب پہنچ گئے. اور جب کوئی وقت پڑتا ہے تو یہی مولانا میدان میں آتے بھی ہیں. جب وقت پڑتا ہے تو یہی علماء, جو علماء تمہارے کٹاخ کے نشانے بنتے ہیں, تمہاری تنقیدوں کا ہدف بنتے ہیں, یہی مولانا میدان میں بھی ہوتے ہیں. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ میں موقع بتاتا کون کون سے موقع پہ کون کون سے مولانا میدان میں آئے, اور کیسے کیسے بڑی بڑی فوجوں کو اکیلے اکیلے مولویوں نے پراست کر ڈالا, اکیلے اکیلے عالم دین نے, اور کیسے کیسے کیسی کیسی فوجوں کو جناب والا پراست کر دیا. ہسٹری کے پیج گواہ ہیں, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے علماء پہنچ گئے, وہ وقت آ گیا. اب جناب والا انجینئروں کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے, اور وہاں پورا سامنے ایک ڈسپلے ہے, ایک بہت بڑا ڈسپلے ہے, جس ڈسپلے پہ دکھایا جائے گا معاذ اللہ کے قرآن میں غلطیاں کتنی ہیں. تو پروفیسر وولف نے اپنے انجینئر کو آرڈر کیا, اور انجینئروں نے کی بورڈ کے بٹن آن کیے, ٹن ٹن کی آوازیں ابھریں, اور پھر اس ڈسپلے پہ ہیڈ لائن بننے لگی. پہلی ہیڈنگ مسٹیک نمبر 1, دوسری ہیڈنگ مسٹیک نمبر 2, تیسری ہیڈنگ مسٹیک نمبر 3. اخبار کا نام ہے اردو ٹائمز, ممبئی, 29 دسمبر 2005. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو, نیٹ پہ بھی موجود ہے. تیسری ہیڈ لائن مسٹیک نمبر 4, اس طرح سے ہیڈ لائن بنی. اب اس کے سامنے مسٹیک دکھائی دینی تھی, مسٹیک کتنی آئی قرآن شریف میں, اور پلان یہ تھا کہ مسٹیک نہ بھی آئے. تو ان انجینئروں کو آرڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا کہ کوئی نہ کوئی مسٹیک دکھا ہی دینا, تاکہ ہم دنیا میں پھیلا دیں کہ قرآن میں غلطیاں ہیں. تو جناب والا مولوی لوگ, حضرات محترم مولویوں کے دل اللہ کی طرف لگے ہوئے تھے. مولا اپنا ہم پر رحم فرما دینا, آج اس حال میں قرآن کی فتح, سارے اسلام کی فتح ہوگی. میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لینا. حضرات محترم پروفیسر وولف نے اپنے انجینئر کو آرڈر کیا, اور پھر وہی ہوا جناب, جس کا جناب انہوں نے وہم تک نہیں, انہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. پروفیسر وولف نے انجینئروں کو حکم دیا کہ کام کو شروع کیا جائے. تو جناب والا
मौलवियों के दिल कूद रहे थे। और जब काम शुरू हुआ तो हेडिंगों के सामने लिखता हुआ हेडिंगों के सामने लिखा हुआ आया। पहली हेडिंग के सामने 00000, दूसरी हेडिंग के सामने 0000, तीसरी हेडिंग के सामने यहाँ तक के पूरा डिस्प्ले 000 से भर गया। जैसे ही डिस्प्ले 00 से भर गया वैसे ही अब्दुल्ला जैसे उलमा ने उसी हाल में ऐसा नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किया कि दुनिया ने आंखों से देखा कि वही प्रोफेसर वोल्फ जो कुरान की सदाकत को तार तार करने के लिए आया था अचानक कुर्सी से गिरा और जमीन पर ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ ना सका। उसका जनाजा ही हॉल से बाहर निकला। और खुदा की कसम कितने यहूदी थे और कितने ईसाई थे जो मौलाना अब्दुल्ला के कदमों पे बिछकर ये कहते थे कि ओ अब्दुल्ला तेरा कुरान सच्चा, तेरा मोहम्मद सच्चा, तेरा अल्लाह सच्चा हुई है। और ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम दुनिया के सामने पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम एक प्रूफ फिरौन की लाश कुरान की सच्चाई का ऐलान है। इन दो समंदरों का वजूद कुरान की सच्चाई का ऐलान है। प्रोफेसर वोल्फ का मर जाना और खुदा की कसम पूरे डिस्प्ले पे 0000 का डिस्प्ले हो जाना कुरान की सच्चाई का ऐलान है। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। कुरान की सच्चाई के ऐलान के लिए मेरे पास जनाबे वाला 10 सबूत और है मगर पूरी रात बीत जाएगी। इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आके आपसे बात करके जनाबे वाला तैयारी करता हूँ रुखसती की। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे ये कुरान है जनाबे वाला जो हमारे उजालों का सामान है। आओ इस कुरान के करीब आओ और इन कुरान पढ़ने वालों की अहमियतों को समझो, अहमियतों को समझो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वालों के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पैर बिछाते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इन कुरान पढ़ने वालों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि एक सच्चा मुखलिस आलिम जिस बस्ती में रहे उस बस्ती से अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर कर देता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे रहना तो रहना, मेरे हुजूर फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान में कुरान का पढ़ने वाला मुखलिस आलिम किसी कब्रिस्तान में अगर दफन कर दिया जाए तो मुस्तफा फरमाते हैं उसके जहां वो दफन होगा उसके चारों तरफ की 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। एक कुरान पढ़ने वाला बस्ती में रहे तो बख्शिश का, बस्ती में रहे तो इज्जत का सामान, बरकत का निशान, और कब्रिस्तान में दफन हो जाए तो तुम्हारी मगफिरतों का सामान। ये कुरान पढ़ने वाले हैं। एक हदीस आखिरी सुनाकर रुखसती की थी। एक आखिरी हदीस, अगर इजाजत हो जोर से कहो सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो सिर्फ एक आखिरी हदीस, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम तवज्जो है आपकी? अरे है अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। हालांकि इस टाइम तकरीर करना ज़रा मुश्किल काम होता है और मैंने तो आज पूरी तकरीर ही जनाब वाला फ़िक्री तकरीर कर दी। जो फ़िक्री तकरीर जो आपकी फ़िक्र को जगाने के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हज़रात मोहतरम ज़रूरत है आज के दौर में कि हम आपको ये बताएं कि कुरान की इमेज क्या है और हमने और आपने कुरान की इमेज क्या बना ली। आखिरी हदीस, अल्लाह तबारक व तआला के दस्तूर और उसके निज़ाम में एक शख्स, हदीस पाक में आता है, एक शख्स पे फैसला हो गया जहन्नम जाए, वो जहन्नम चला। अल्लाह की शान रहमत, जब वो जहन्नम जा रहा था अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी, सुभान अल्लाह, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी का मुज़ाहिरा फरमाया और अपने फरिश्तों से पूछा, ए मेरे फरिश्तों ये शख्स जो जहन्नम में जा रहा है इससे, हालांकि अल्लाह को सब कुछ मालूम है मगर फिर भी अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता इससे ये पूछो क्या ये किसी आलिम बाअमल से मोहब्बत करता था? अगर ये किसी आलिम बाअमल से मोहब्बत करता होगा तो अब भी बख्श दूंगा मैं इसे। तो जनाब वाला वो कहने लगा ना मैं तो किसी आलिम से मोहब्बत नहीं करता था, जहन्नम और करीब हो गया। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह की रहमत फिर जोश में आई और अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाया इससे ये पूछो क्या ये किसी ऐसे आदमी से मोहब्बत करता था जो किसी आलिम से मोहब्बत करता था?
یہ قرآن پڑھنے والوں کے جلوے، قرآن سکھانے والوں کے جلوے، مصطفیٰ کی زبان میں، اور مصطفیٰ کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے سب سے زیادہ سچی بات زمانے کے پردے پہ میرے اللہ کی ہے اور میرے مصطفیٰ کی ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کی زبان تو ایسی کہ دشمنوں کو کہنا پڑ گیا کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ اس کی پوری تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے۔ جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ کی رحمت پھر پکاری۔ اس سے یہ پوچھو کیا یہ کسی ایسے آدمی سے محبت کرتا تھا جو کسی عالم با عمل سے محبت کرتا تھا؟ تو جناب والا وہ کہتا نہ، میں تو کسی ایسے آدمی سے بھی محبت نہیں کرتا تھا جو کسی عالم سے محبت کرتا تھا، جہنم اور قریب۔ مگر اللہ کی رحمت نے ایک آپشن اور دے دیا، ایک وکلپ اور دے دیا، میرے اللہ کی رحمت پکاری۔ فرشتوں اس سے یہ پوچھو کیا کسی عالم کی بستی میں رہتا تھا یہ؟ سبحان اللہ۔ اور جن بستیوں میں مدرسے ہیں ان کے لیے مبارکباد، جن کی نظروں کے سامنے طالب علم اور علماء ہیں ہر وقت ان کے لیے مبارکباد، جو علماء کی خدمتیں اور طالب علموں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے مبارکباد، جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے ان طالب علموں کو کھلاتے ہیں ان کے لیے مبارکباد، 10 روپے چائے پینے کے لیے ان طالب علموں کو دیتے ہیں ان کے لیے مبارکباد۔ کیا یہ کسی عالم دین کی بستی میں رہتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو کسی عالم دین کی بستی میں بھی نہیں رہتا تھا، تو جہنم بالکل قریب ہوگا۔ آخری آپشن میرے رب کی رحمت پھر جھومی، ارشاد فرمائے اس سے یہ پوچھو کیا اس کا نام کسی عالم باعمل کے نام پہ تھا؟ تو جناب والا وہ جھوم گیا اور کہنے لگا ہاں میرے مولا، میری ماں میرے باپ نے میرا نام ایک باعمل عالم دین کے نام پہ رکھا تھا۔ میرے رب کی رحمت پکاری، رحمت کو جوش آیا، ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ فرشتوں واپس لاؤ اسے، میں نے صرف اس وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ اس کا نام میرے ایک نیک بندے کے نام پر تھا۔ یہ ہے قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے حضرات محترم، اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کر دیا ہے۔ تو قرآن کی حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مبارکباد چوکھنڈی والوں کو جنہوں نے مدرسہ بنایا، مولانا ریحان جنہوں نے محنت کر کے آج ان 4 بچوں کو الحمدللہ 4 بچوں کے سروں پہ دستار حفظ، الحمدللہ دستار حفظ کا شرف بخشا مولانا ریحان صاحب جنہوں نے بڑی جد و جہد کی، اور امام صاحب اور یہاں کی کمیٹی والے اور یہاں کے تمام ذمہ داران دل کی گہرائی سے مبارکباد کے قابل ہیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے اور زیادہ توجہ کرو اس مدرسے کی طرف۔ مدرسے پہ جناب والا اپنی پاکیزہ دولتوں میں سے کچھ حصے اور اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت اس مدرسے کے لیے نکالو، فکر کرو، انشاءاللہ کل میدان محشر میں اس کے صلے ملیں گے اور انشاءاللہ دنیا میں بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ جناب والا اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ مدرسوں سے اور قرآن سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھاؤ اور ان بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ جو بچے آج ہمارے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ یہ وہ قرآن شریف ہے جو جناب ہمارے دل میں انقلاب، بدلاؤ اور پریورتن لا سکتا ہے۔ اس قرآن سے سچی محبت کر لو، بیڑا تمہارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پار ہے۔ ان مدرسوں میں جناب والا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جو پڑھ رہے ہیں ان کی کفالت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ان کفالتوں کا تمہیں صلہ دے گا۔ ہاں اگر تمہارا بچہ قرآن شریف نہ پڑھ سکا، تمہارا بچہ حافظہ نہ کر سکا، جبکہ ان حافظوں کے لیے اللہ کے نبی نے واضح اعلان کر دیا کہ جس نے قرآن شریف پڑھ لیا اور یاد کر لیا اس کے ماں باپ کو میدان محشر میں ایک تاج پہنایا جائے گا، جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑی ہوئی ہوگی۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا اور آپ کے بچے بڑے ہو گئے اب نہیں بن سکتے، تو کم سے کم اتنا کر لو کہ جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک بچے کو چن لو، ریحان صاحب سے کہو، کمیٹی سے کہو، اور مولانا امام صاحب سے کہو، یوسف صاحب سے کہ مولانا صاحب یہ جو بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں
مفتی ہمارے مولانا شریف صاحب ہیں الحمدللہ، جو یہاں کا نام بفضل تعالی روشن کر رہے ہیں اور خوب اچھی خدمات اسلام کی انجام دے رہے ہیں. ان سے کہو کہ ایک بچہ جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے 2 سال میں حافظہ کر لے گا. یہ 2 سال تک اس کے جتنے اخراجات ہوں گے، جو خرچے ہوں گے، ہم پورے کریں گے اور یہ حافظ ہماری طرف سے بنے گا. سبحان اللہ. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب تک وہ حافظ رہے گا اور اس حافظ کے پڑھائے ہوئے حافظ رہیں گے، پھر ان پڑھائے ہوئے کے پڑھائے رہیں گے، پھر ان پڑھائے ہوئے کے پڑھائے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خدا کی قسم، تمہارا وہ پیسہ جو پیسہ تم نے ایک بچے پہ خرچ کیا ہے، قیامت تک تمہارے ماں باپ کے کام آئے گا. سوچ پیدا کرنے کی کوشش کرو، سوچ پیدا کرو. بہت سارے پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مگر جناب والا 10-20 ہزار روپے، 50 ہزار روپے 2 سال کا خرچہ ہوتا کتنا؟ میرے خیال میں ان بیچارے طالب علم پہ خرچہ ہی کیا ہوتا ہوگا. مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ اگر مدرسے نے کفالت کی تو بہت زیادہ اٹھے تو 10-11 ہزار روپے اٹھیں گے، 15-20 ہزار روپے اٹھ جائیں گے. اور کیا اٹھ جائے گا؟ 15-20 ہزار روپے میں ایک حافظ قرآن تمہاری طرف سے ہو جائے گا. اور 15-20 ہزار کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نواز رہا ہے تو 15 ہزار کی کیا ویلیو ہے جناب والا؟ بتاؤ. 2 سال پہ ڈیوائیڈ تو کر کے دیکھو 15 ہزار کو کتنے روپے ڈیلی کا آ رہا ہے. حضرات محترم غور کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. ان مدرسوں کے فائدے پہچانو، قرآن کے فائدے پہچانو اور ان مدرسوں کا ساتھ دو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس ساتھ کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت میں آپ نے ایسی گفتگو سن لی. اللہ اس کو قبول فرمائے اور پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شہزادہ سید زادہ آل رسول جس کی رگوں میں حضور کا خون ہے، یہ ہمارے اسٹیج پر ہے. سب اپنے سروں پہ ان سے ہاتھ رکھوائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں